اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہر اعتبار سے طاقت والے اور اس کائنات کے اندر صرف اور صرف تنے تنہا اکیلے اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اللہ ہی کا امر چلتا ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ جہاں سے ہونا نظر آ رہا ہے یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. ظاہری شکلیں دنیا کی اور اسباب یہ نہ اللہ کی قدرت کا واسطہ ہے اور نہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ اسباب اور یہ شکلیں اور ہر وہ چیز جو اللہ کا غیر ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے. مومن وہ ہے جو اس حجاب کو، اس پردے کو ہٹا کر براہ راست اعمال کے ذریعے، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اعمال لائے اور ان میں اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے. نماز کو ضائع کرنا یہ اللہ کے، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. سینکڑوں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ. جی، اور متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان فرمائی. ایک صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور ایک صفت یہ ہے کہ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو مومنین کی اور متقی لوگوں کی یہ صفت ہے نماز کو قائم کرنا. اس لیے نماز پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. روزی میں برکت کا وعدہ ہے اور ہماری حفاظت سے کرنے کا وعدہ ہے اور ہمارے سارے کاموں کو بنانے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نماز پر. نماز کسی حال میں معاف نہیں، چاہے آدمی کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، نماز معاف نہیں. کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہے کہ لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے. پانی استعمال کرنے سے منع کیا گیا کہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تیمم کر لے. لیکن نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں. اللہ نے سفر میں نماز آدھی کر دی. 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھ لے. سنتیں اور نوافل معاف کر دی سفر کے اندر، لیکن نماز سفر میں بھی معاف نہیں. قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو بہت سے مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو دوزخی لوگ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی تم مسلمان تھے، تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تم کہتے تھے ہمارے لیے جنت ہے. تو وہ کیا کہیں گے پتہ ہے مسلمان؟ وہ یوں کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہاں آئے. سب سے پہلی بات کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. اور دوسری بات کہیں ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے ہمیں. نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، نماز میں سستی نہیں کرنا. نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور قائم کرنے کے معنی یہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ سنن و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، نماز کے بعد کی جو سنن و نوافل ہیں، ان سب کا اہتمام کرنا، ان سب کا اہتمام کرنا.
نماز کو اچھی طرح پڑھیں گے، ہم محنت کر کے اپنی نماز کو بنا کر پڑھیں گے تو یہ نماز دعا دے گی ہم کو. کیا دعا دے گی؟ وہ یوں کہتی ہے حفظنی حفظک اللہ، اے اللہ جیسے اس شخص نے میری حفاظت کی ایسے تو بھی اس کی حفاظت کرنا. اور ہم کاروبار کی وجہ سے، دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے نماز کو ضائع کر دیں گے، نماز سے پہلے کی سنتیں چھوڑ دیں گے، اور کبھی 1 رکعت جاری، کبھی 2 رکعت جاری، کبھی نماز قضا ہو جاری، تو ایسی نماز پڑھنے سے نماز بد دعا دیتی. من ضیعنی ضیعک اللہ، اے اللہ اس نے جیسے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے. آج ہم جو برباد ہو رہے ہیں نا وہ نماز کی بد دعا کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے. اس لیے نماز کا بہت بڑا حکم ہے، نماز کا فریضہ. اپنے گھر میں بھی ہمارے بچے بھی، ہماری گھر والی بھی، ہماری بچیاں بھی، ہمارے گھر میں ماحول بنے نماز کا. 100% لوگ ہمارے گھر کے نمازی بنے، ہمارا گھر نمونہ بنے، ہمارا محلہ نمونہ بنے، 100% ہمارے محلے کے بھی لوگ نمازی بن جائے. اس کی بھی محنت کرنا ہے ہم کو، اس کی فکر کرنا. جو آدمی خود تو نماز پڑھتا لیکن دوسروں کو نماز کی دعوت نہیں دیتا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا کہ اس کی نماز ناقص. ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو نماز کی دعوت بھی دینا ہے. ہمیں اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادت اور دوسرے دعوت. یہ 2 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، چاہے اس حکم کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، یہ سب عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اور دوسری چیز جو دین میں ہے وہ دعوت اللہ، دعوت اور عبادت کو جمع کرنا اور ان دونوں کو کمال تک پہنچانا، یہ اللہ کی مدد کا اور اللہ کے غیبی نظام کو اپنے موافق کرنے کا ضابطہ یہی ہے. ظاہری اسباب، شکلیں، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ دعوت کو اور عبادت کو جمع کرنا اور دونوں کو کمال تک پہنچانا محنت کر کے. عبادت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ اپنی جان اور اپنا مال لگا کر اللہ کے دین کو سارے عالم میں پھیلانے کی کوشش کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، زارع ہو یا مزدور، حاکم ہو محکوم، ہر ایک کو اس فکر پر ڈالا تھا کہ وہ اپنی ذات سے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے. ایک فکر یہ، اور دوسری اس فکر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈال کر گئے تھے ہر ایک اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت لگا کر دین کو عالم میں پھیلانے کی محنت کرے. یہ ہر امتی پر ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. صرف اپنی عبادت کر لیں گے، اپنی نماز پڑھ لیں گے، اپنا روزہ رکھ لیں گے تو ہم بڑے مجرم بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. تو ہم نے اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ، بہت بڑا حکم جو دعوت کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. ایک آدمی اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے لیکن دین کی محنت نہیں کر رہا، یہ دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار تو وہی ہے جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا جان، مال، وقت لگا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دین کی محنت کے لیے وقت فارغ کرتا ہے، یہ دین کا مددگار. اور اللہ نے اپنی مدد کے لیے دین کی مدد کی شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اگر ہمارے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے. ہمارا روزانہ مشورے میں بیٹھنا، ہمارا روزانہ ملاقاتوں میں جانا باہر اور ایک ایک ایمان والے کے پاس جا کر ایمان کی نسبت پر ملاقات کرنا، نماز کی اس کو دعوت دینا، علم کی دعوت دینا، اللہ کا ذکر کرنے کی دعوت دینا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دینا، اور 3 دن کی جماعتیں بنا کر اپنے اطراف کے دیہاتوں بستیوں میں جانا، چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر دور دور کے علاقوں میں جانا، یہی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. ہم اس طرح کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے. تم ہمارے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور جب اللہ ہمارا مددگار ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی.
ينصركم الله فلا غالب لكم، اور میرے بندو تم اگر ہمارے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور جب ہم تمہاری مدد کریں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تمہارے دین کی مدد کرنا چھوڑ دو گے، دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے تو ہم بھی تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا تو بتاؤ اللہ کے علاوہ وہ کون ہے اس دنیا میں جو ہماری مدد کرے؟ کہاں جائیں گے؟ جب بھی اس امت نے دین کی محنت کو چھوڑا، دعوت کے کام کو چھوڑا، اس وقت اس امت پر اللہ نے اس امت کے پاس جو کچھ تھا چھین لیا گیا، اور آج بھی ہمارے پاس جو کچھ اس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ہم سے اس لیے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی بہت عبادت تو کر لے رہے لیکن دعوت کے کام کرنے تیار نہیں۔ دیکھو کتنا بڑا مجمع آیا ہوا، یہاں بیٹھا ہوا تھوڑا سا مجمع، آدھا مجمع باہر ہے، وہ بیٹھنے بھی تیار ہے، وہ گھومنے پھرنے آیا۔ تو دعوت کی نسبت پر یہ جمع کیا گیا تاکہ ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے، ہم اپنے کام کو سمجھے، یہ اصل کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم اس کام کو بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، وہ دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے، عجیب بات ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب اس دعا کو پڑھتے تھے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے دین کے مددگار ہیں۔ وہ دعا دے ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کی محنت کرنا، دعوت کی محنت میں جڑنا، مقامی کام کو کرنا، اللہ کے راستے میں اندرون میں بیرون میں مردوں میں مستورات میں ہمارا نکلتے رہنا، یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا دی ایسے لوگوں کو، اے اللہ جو تیرے دین کے مددگار ہیں تو ان کی مدد کر۔ بولو بھائی حضور کی دعا ہمارے اپنے قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ جب ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں گے اللہ ہماری مدد کرے۔ قیامت تک آنے والی امت کو آپ نے دعا دی، قیامت تک آپ کی امت میں جو لوگ بھی دعوت کا کام کریں گے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور وہ ساری دعائیں اللہ کے نبی کی ان کے حق میں جو دعائیں اللہ کے نبی نے انصار کے لیے کی کہ اللہ تو انصار کی مدد فرما، ان کی اولاد کی مدد فرما، ان کی اولاد کی مدد فرما۔ حضور نے دعا دی۔ دین کی مدد کرنے والے یہ انصار ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ دین کی محنت کریں گے، دعوت کام کریں گے، یہ سب انصار ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی، اے اللہ ان کے مال میں برکت دے، ان کے پھلوں میں برکت دے، برکت کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کو کریں۔ یہ انصار ہے۔ صحابہ کے دو ہی طبقے تھے، یا تو وہ انصار تھے یا مہاجرین تھے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ کہ جو لوگ بھی قیامت تک آنے والے ہیں، جتنے لوگ بھی قیامت تک آنے والے ہیں، جو بھی اخلاص کے ساتھ انصار اور مہاجرین کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے جیسے ہم نے ان کو رضا کا پروانہ دیا اور ہم جیسے ان سے راضی ہوئے، جو لوگ بھی ان کے طریقے پر چل کر انہی کی طرح دین کی محنت کریں گے، دین پر عمل کریں گے، دین کو عالم میں چمکانے کی فکر کریں گے، ہم ان لوگوں کو بھی رضا کا پروانہ دیں گے، ان سے بھی راضی ہو جائیں گے، اور ان کو بھی ہم دنیا میں ایسے ہی چمکائیں گے جیسے صحابہ کو ہم نے عالم میں چمکایا کہ آج تک ہماری زبانوں پر ان کے نام ہے، ہم عزت سے نام لیتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال، سیدنا خباب، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر ہم رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا صحابہ کا عزت سے نام لینا بھی یہ دین کی ایک سیڑھی ہے، ان کے نام لینے پر بھی اللہ ہم کو اجر دیتا ہے، ان کے نام لینے پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی صحابہ کے طریقے پر چلے گا قیامت تک اللہ ان کو بھی دنیا میں ایسے چمکائے گا جیسے صحابہ کو چمکایا، اور ان کا حشر قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ جو جھنڈا صحابہ کے لیے بنے گا اس جھنڈے تلے ہمیں بھی جگہ ملے گی صحابہ کے ساتھ۔
کہ صحابہ کے طریقے پر انہوں نے دین پر چلے، صحابہ کے طریقے پر انہوں نے دین کا کام کیا، صحابہ والے جذبے کے ساتھ، صحابہ والے شوق کے ساتھ اور صحابہ والے طریقے کے ساتھ۔ صحابہ والا طریقہ اس محنت میں یہی ہے کہ اس دین کو لے کر دنیا میں پھرنا۔ صحابہ دین کو لے کر دنیا میں پھرے، دنیا کے ملکوں میں گئے، جو ایک صحابی ایک ملک میں جاتا تھا اور ایک کی محنت سے پورے ملک کی کایا پلٹ جاتی تھی، پورے ملک کا نظام بدل جاتا تھا۔ ایسا جذبہ صحابہ کا ہوتا تھا کہ یا تو ہماری قبر اس ملک میں بنے گی یا پھر اللہ کا دین اس دنیا اس ملک کے اندر زندہ ہوگا، تیسری کوئی بات نہیں۔ اللہ کے دین سے ایسی محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں انسان کی، جس چیز پر بھی انسان اپنی جان لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کی یہ تینوں چیزیں اللہ کے دین پر لگ رہی تھی۔ وہ مکانات کے بنانے پر مال نہیں لگاتے تھے، اچھے اچھے کھانوں پر مال نہیں لگاتے تھے، شادی بیاہ میں مال نہیں لگاتے تھے، ان کے لباس سادہ، ان کے مکانات سادہ، ان کے کھانے سادہ، ان کی شادی بیاہ میں لمبی لمبی دعوتیں نہیں ہوتی تھی، ان کی زندگی جزوں کو بھی آپ دیکھو گے سادگی ٹپکتی تھی، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو انہوں نے اللہ کے دین کو عالم میں چمکانے کے لیے لگایا۔ صحابہ نے اللہ کے دین کو عالم میں چمکانے کے لیے اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی، اپنا وقت لگایا۔ تو صحابہ کے دل میں دین کی ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ صحابہ فرماتے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہم زندہ ہیں اور دین میں کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ، ہم زندہ ہیں اور دین میں کمی آ جائے، ہم زندہ ہیں اور فرائض چھوٹے، ہم زندہ ہیں اور مسجدیں ویران اور خالی ہو جائے۔ آج ہماری مسجد میں ہو کا عالم ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں ہماری، صرف نماز کے اوقات میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد آباد ہوتی، اس کے بعد مسجدیں خالی پڑی ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ ہے۔ مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے کہ 5 وقت مسجد میں آ جاؤ، مسجد کی آبادی ہے کہ ہماری بستی کے 100% مرد 100% عورتیں یہ نمازی بن جائیں، عورتیں اپنے گھروں میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، مرد حضرات یہاں تک کہ 7 سال کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام کرے۔ 100% لوگ نمازی بن جائیں۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسی دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ دین کے علم کے لیے بھی ہم مسجد میں وقت دیں۔ آج سب ایک بڑے فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، اور ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے صرف نماز کے حد تک ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں 20 اعمال ہوا کرتے تھے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے اور اس کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہے، ایسے علم کا سیکھنا فرض عین ہے ہر مسلمان پر، اور اس کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور ایمان کو سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ دعوت اور دعوت کے تقاضوں کو لینے کی جگہ وہ مسجد ہے۔ کم از کم ان 4 فرائض کے لیے تو مسجد میں آنے والے بنے۔ پھر مسجد میں ایک مسلمان آتا چلے جا، ایک مسلمان کا صرف مسجد میں نماز کے لیے آنا اور چلے جانا اور علم اور ایمان دعوت کے کام کے لیے مسجد میں وقت نہ دینا، یہ اس مسلمان کے اسلام کی پستی کی آخری حد ہے۔ اگر وہ مسجد میں نماز کے لیے بھی آنا چھوڑ دے گا، اس کا اسلام ختم ہو گیا۔ ایک ڈور پر بچا ہوا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا یہ کوئی اسلام کی ترقی نہیں ہے، یہ اسلام کا انحطاط ہے۔ یہ مسلمان نماز کے علاوہ علم سیکھنے کے لیے مسجد میں وقت دے گا، ایمان سیکھنے کے لیے مسجد میں وقت دے گا، دعوت اللہ کی محنت کے لیے مسجد میں وقت دے گا، بار بار آئے گا، اب اس کے ایمان میں اور اس کے اسلام میں ترقی ہوگی، اور یہ پکا اور حقیقی ایمان والا پکا مسلمان بنے گا۔ لیے ایک مسلمان سے بات کر کے ہم کو مسجد کے لیے وقت لینا ہے، ہماری مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہماری حفاظت وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں ہے، ہماری حفاظت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے میں۔
ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا، حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا. لباس میں حضور کا طریقہ نہیں، چہرہ رکھنے میں حضور کا طریقہ نہیں، سر کے بال بنانے میں حضور کا طریقہ نہیں، شادی بیاہ میں حضور کا طریقہ نہیں. ہماری معاشرت پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل گئی اور غیروں کی معاشرت ہم نے اختیار کر لی. یوں حدیث میں ہے کہ جو قوم اپنی معاشرت پر نہیں ہوتی ہے وہ مردہ قوم ہے، اور جو قوم اپنی معاشرت پر ہوتی ہے وہ قوم زندہ قوم. آج معاشرت کا اسلام اور معاشرت کا دین ختم ہو گیا ہے. ہماری معاشرت میں دین نہیں رہا. ہمیں صرف نماز پڑھنے روزہ رکھنے کو اسلام سمجھا اور دین سمجھا نہیں. یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. حدیث میں بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم والحج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہے. نماز قائم کرنا، اپنے مالوں کی زکات دینا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا. یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. اور کسی بھی عمارت کی بنیاد کہاں ہوتی ہے بھائی؟ کسی بھی عمارت کی بنیاد ایسی چھپ جاتی ہے زمین کے اندر کہ بالکل نظر نہیں آتی. ایمان کہاں ہے؟ ہمارے دلوں میں. نماز کہاں ہے؟ مسجد کے اندر. زکات کہاں ہے؟ صرف مسلمانوں میں. غیروں کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. روزہ کہاں ہے؟ ہمارے پیٹ میں. حج کہاں ہے؟ ایسی جگہ جو غیروں کا داخلہ ممنوع. یہ بنیاد ہے، بنیاد اندر ہے. اس کا نام اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. ایمان اسلام کی بنیاد ہے، نماز اسلام کی بنیاد ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، زکات اسلام کی بنیاد ہے، حج اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے. ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارے سر کے بال، ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشی غمی کی تقریبات، ہمارا مکان، اس سے اسلام نظر آئے گا. ہمارے معاملات، ہماری خرید و فروخت، ہمارے لین دین، یہ ہے اسلام. اس سے اسلام نظر آئے. ہمارا بات کرنا، ہمارے معاملات، اس سے اسلام نظر آئے. معاملات کا دین معاملات میں آئے. اگر ہمارے معاملات میں دین نہیں ہوگا، ہماری معاشرت میں دین نہیں ہوگا، تو معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہماری عبادات کا اجر ضائع ہو جائے گا. عبادات کے راستے سے دین ہماری زندگی میں آئے گا، لیکن معاملات کی خرابی کے راستے سے دین زندگی سے نکل جائے گا اور دین ضائع ہو جائے گا. اس لیے بہرحال ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنی ذات سے اللہ کے ایک حکم کو پورا کرے، چاہے اس حکم کا تعلق عبادت سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، خرید و فروخت سے ہو، لین دین سے ہو، ماں باپ کے حقوق ہو، بہن بھائیوں کے حقوق ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اپنے برادران وطن کے حقوق ہو، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر وہ ماں باپ کا ہے. سب سے بڑا حق ماں باپ. بڑا عجیب حق ہے ماں باپ. اولاد پر ماں باپ کا حق اور ماں باپ پر اولاد کا حق، دونوں پر حق ہے. ماں باپ پر بھی اپنی اولاد کا حق ہے اور اولاد پر بھی ماں باپ کا حق ہے. یہ دونوں حق بڑے عجیب ہیں. اولاد کا حق ماں باپ پر اس وقت عائد ہو جاتا ہے جبکہ اولاد ابھی پیدا بھی نہیں ہوتی. اولاد ابھی پیدا بھی نہیں. اور اولاد پر ماں باپ کا اس وقت بھی باقی رہتا ہے جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں. باقی بیوی کا حق اس وقت تک ہے جب تک بیوی آپ کے نکاح میں، شوہر کا حق بیوی پر اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ نکاح میں، پڑوسی کا اس وقت تک ہے جب تک وہ پڑوس میں ہے. جب پڑوس میں نہیں تو اس کا حق ختم. لیکن یہ دو حقوق، اولاد کا حق ماں باپ پر اور ماں باپ کا حق اولاد پر، ہی بڑے عجیب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لایا اور اس کی حضرت عمر کے بعد شکایت کرنے لگا کہ امیر المومنین، یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، آپ اس کو ذرا باپ کے حقوق اور باپ کا مقام بتائیے. تو حضرت عمر اس کو سمجھانے لگے. تو اس لڑکے نے سوال کیا کہ امیر المومنین، جس طرح اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، کیا ماں باپ پر اولاد کا کوئی حق ہے؟ تو عمر نے فرمایا ہاں، ماں باپ پر بھی اولاد کا حق ہے. تو لڑکے نے کہا امیر پہلے یہ بتائیے کہ باپ پر اولاد کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ایک حق تو اپنی اولاد کا باپ پر یہ ہے
کہ اپنی اولاد کے لیے دیندار نیک صالح ماں کا انتخاب کرے. یعنی جس لڑکی سے تم شادی کرنے والے ہو وہ تمہاری اولاد کی ماں بننے والی ہے کہ نہیں بننے والی؟ جس کو تم اپنی دلہن بنا کر لا رہے ہو وہ تمہاری اولاد کی کیا بننے والی ہے؟ وہ ماں بننے والی ہے. تو اولاد کا پہلا حق یہ دیندار ماں لاؤ. ایسی ماں لاؤ. اگر تم نے دینداری کو نہیں دیکھی، مالداری کو دیکھا، یہ بڑی پارٹی ہے بھائی، یہاں رشتہ بھیجیں گے تو مال ملے گا، مال کو دیکھا تو بولے مال تو نہیں دے گا مگر اولاد کے حق ظاہر ہو جائے گا. یا تم نے حسن و جمال کو دیکھا، نہیں میں مجھے تو صرف خوبصورت چاہیے، باقی کچھ نہیں ہونا، بس خوبصورت چاہیے، خوبصورتی کو دیکھا، یہاں بھی تم نے اپنی اولاد کے حق ضائع کر دیا. خوبصورتی بھی ایک عارضی چیز ہے، وقتی چیز ہے. جب تک خوبصورتی رہیں گی محبت رہیں گی، جہاں اس میں ختم ہوا تھوڑے دن کے بعد محبت ختم. تیسری چیز حسب نسب ہے. اگر تم نے حیثیت دیکھی کہ ان کی شہر میں بہت بڑی حیثیت ہے، بڑے باحیثیت لوگ ہیں، اور حیثیت کو سامنے رکھ کر نکاح کیا تو تم نے اپنی اولاد کا حق ضائع کیا. اور حیثیت بھی ایک وقتی فانی اور عارضی چیز ہے. کبھی آدمی باحیثیت ہوتا ہے اور کبھی بے حیثیت ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. تم دینداری کو دیکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ پائیدار ہے. دینداری پہلا ہم اولاد کا یہ کہ اپنی اولاد کے لیے دیندار اور نیک صالح ماں کا انتخاب کرو. اور دوسرا فرمایا حضرت عمر نے اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو. ہم کیسے کیسے نام رکھتے ہیں؟ بہت سے لوگ پرویز نام رکھتے ہیں. پرویز ایران کے اس بادشاہ کا نام تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خط پھاڑ دیا تھا. بہت سے لوگ جو قیصر نام رکھتے ہیں. قیصر اس بادشاہ کا نام تھا جو روم کا بادشاہ تھا جس نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے ایک بیٹے کا نام قیصر رکھے تو ہم یہ بولتے دوسرے کا نام کسرا بھی رکھ دو. کیا رکھ دو؟ کسرا. جی ایسے نام رکھتے ہیں ہم. لڑکیوں کے بھی نام ایسے رکھتے ہیں. ان نام رکھنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں بتائیں؟ فلم اسٹار دیکھتے ہیں، کھلاڑی دیکھتے ہیں، وہ گندے لوگ دیکھتے جو پوری دنیا کے اندر گندگی پھیلا رہے. ہمارے سامنے ٹی وی ہے، موبائل ہے، ان کے اوپر جو لوگ آتے ہیں یہی ہماری منتہا. حدیث میں ہے سمو باسماء الانبیاء. اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو. انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر رکھو. ہم اس کو پرانے نام سمجھتے، صرف لیٹسٹ نام چاہیے، نیا نام چاہیے، مائیں کچھ بھی ہو. علماء کے پاس جاؤ، علماء سے پوچھنا چاہیے. علماء کے پاس جا کر نام پوچھو. نام کا بھی اثر پڑتا ہے زندگی میں. عمر نے فرمایا دوسرا حق اولاد کا باپ پر یہ کہ اچھا نام رکھے. اولاد کا حق ہے، آپ نے اچھا نہیں نام رکھے تو اپنی اولاد کا یہ حق ضائع کیا. اور تیسرا حق اولاد کا باپ پر یہ ہے کہ اچھی تعلیم دے اپنی اولاد کو، دینی تعلیم دے اولاد کو. کیونکہ ہر باپ سے سوال ہوگا ماذا ادبتہ و ماذا علمتہ. کون سی تعلیم اپنی اولاد کو دی اور کیسی تربیت اپنی اولاد کی. یہ پوچھو. اور آخری اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. یہ آخری حق ہے. نکاح کرنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دنیا میں تیرے فتنے سے میں بری ہوں، میرے ذمے جو حقوق تھے میں نے ادا کر دیا، اب تو جو فتنے دنیا میں پھیلائے گا میں بری ہوں سے. پتہ حق ادا کر دیا. اگر آپ اولاد کی حقوق ادا نہیں کریں گے تو جتنے گناہ وہ کرے گا آپ کی پکڑ ہوں گی. بالغ ہو گئے، نکاح نہیں کر رہے آپ جلدی اس کا، اب گناہ ہوں گے تو وہ گناہ میں ماں باپ بھی شریک. تو اس لڑکے نے کہا امیر المؤمنین میرے باپ نے ان حقوق میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا. میری ماں ایک مجوسن باندھی ہے، دیندار نہیں ہے. میرے باپ نے میرا نام جوڑ رکھا گندگی کا کیڑا، اور میرے باپ نے مجھے کوئی دینی تعلیم نہیں دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقدمہ خارج کر دیا اور باپ سے کہا جب تم نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو تم کو بھی یہ زیبا نہیں دیتا کہ تم اپنے حق کا مطالبہ کرو.
تم نے حق ادا نہیں کیا تو تم اس کے مستحق نہیں ہے کہ اولاد سے اپنے حق کو مانگو. جب اپنے اولاد کا حق ادا کریں گے تو اولاد بھی ہمارا حق ادا کریں گے. بچے کی تربیت، کسی بھی باپ کے بچے کی تربیت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کا باپ بچہ تھا. بچپن میں جو کر رہا تھا نا، یہ سارے اثرات آنے والی اولاد پر بھی پڑتے ہمارے. اس کے اثرات کس پر پڑتے؟ اپنے آنے والی اولاد پر بھی پڑتے. اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کی ساری حرکتوں کے اثرات پڑتے. بچے کی تربیت کب سے شروع ہو جاتی؟ جب اس کا باپ بچہ تھا. اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت کرنے کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو، اس کی پٹائی کرو. نماز سے مراد صرف نماز نہیں ہے، سارا دین ہے. اچھی عادتیں بچوں کو سکھاؤ، سلام کرنے کا عادی ان کو بناؤ. بچپن میں سکھائی ہوئی چیزیں یہ دل و دماغ پر ایسی نقش ہو جاتی ہیں جیسے پتھر پر کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت کی فکر، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر. اس لیے اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیجو، مکاتب میں بھیجو. ہمارے بچے دینی مدارس میں جائیں، عالم بنے، حافظ بنے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر حافظ عالم بنے گا تو اس کو روٹی کہاں سے ملے گی، اس لیے حافظ عالم نہیں بنا، یہ بھوکا رہے گا. دنیا کا ایسا جادو ہمارے اوپر چل گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری کے قابل بن جائے گا تو پھر اس کو روٹی ملے گی. صرف نوکری کے قابل تو بنانے کی تو فکر ہے ہم کو، لیکن دیندار بنانے کی فکر نہیں ہے. اور جن اسکولوں میں، کالجوں میں ہم بھیج رہے ہیں، وہاں جانے کی وجہ سے اور وہاں کے گندے ماحول کی وجہ سے جو ایمان اس کا برباد ہو رہا ہے، اس کی فکر ہم کو نہیں. اس کے لیے مکاتب کا قیام ہے کہ ہمارا بچہ اسکول سے آنے کے بعد اہتمام سے مکتب میں جائیں. یہاں عقائد کی تعلیم ہے، سنت نبوی کی تعلیم ہے، اخلاق و آداب کی تعلیم ہے، فقہ اور مسائل کی تعلیم ہے. بچوں کو اہتمام کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلاؤ، حفظ کراؤ، عالم بنا. ہمارے بچے دیندار بنے، حافظ بنے، عالم بنے. اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ تعلیم ہم کریں. اہتمام سے ہمارے گھروں میں تعلیم کا ماحول ہو. اسکول کالجوں کو ہم شجرے ممنوع نہیں کریں، منع نہیں کر رہے کہ بالکل آپ وہاں بھیجو مت، لیکن وہاں سے آنے کے بعد جتنی فکر اس تعلیم کی کر رہے اس سے زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنی فکر دینی تعلیم کی بھی کرے اپنے بچوں، تاکہ انہیں پتا چلے حرام حلال انہیں معلوم ہو، پاکی ناپاکی معلوم ہو. کیا عقیدہ بنا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، اور تقدیر کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. تعلیم ایسی تعلیم کا شریعت مکلف نہیں بناتا ہمیں جس تعلیم سے ہمارے بچوں کی اور بچیوں کے اخلاق برباد ہو جائے، ان کا ایمان برباد ہو جائے. ایسی تعلیم کا مکلف نہیں بناتا. یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے اہتمام کے ساتھ. ماں باپ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے. اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. نام و نمود نہ ہو، دکھلاوے کا جذبہ نہ ہو، شہرت کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو. صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے سارے کام اس کے لیے. ہر وقت ہمارے سامنے اللہ کی رضا کی جستجو ہونا چاہیے. کون سا عمل ہے پتہ نہیں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہر گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو. پتہ نہیں اللہ اس گناہ سے ناراض ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونا چاہیے کہ مسلمان، اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جان دیا ہے، مال دیا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اور جو ہمارے پاس جان مال ہے یہ ہماری نہیں ہے، اللہ خرید چکے ہیں، اور قیمت اس کی اللہ نے جنت لگائی. قرآن میں اللہ نے ہمیں خبر دی.
اور ہم اس غلط فہمی مبتلا ہے کہ اس جان کو اپنی سمجھ رہے ہیں اور اس مال کو اپنا سمجھ رہے ہیں. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے, یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے, یہ ہماری جان اللہ کی ہے, یہ مال بھی اللہ کا ہے. اللہ خرید چکے, ہم بیچ چکے, اللہ نے قیمت جنت کی لگائی, اب اس جان مال کو وہاں لگانا ہے جہاں لگانے کا اللہ نے حکم دیا. اور ہماری جان اور ہمارے مال اور ہمارے وقت کا جو مصرف ہے سب سے پہلا وہ اللہ کا دین ہے. جب اللہ کے دین کو عالم میں چمکانے کے لیے جان مال ہم لگائیں گے, اللہ ہماری جانوں کی حفاظت کریں گے, ہمارے مالوں کی حفاظت کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ جمع تھے, ان کے سامنے سوال کیا, بتاؤ آج یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول جانتے. تو آپ نے فرمایا کیا یہ عرفے کا محترم دن نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا بے شک یہ عرفے کا محترم. پھر آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول جانتے. تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا محترم مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا بے شک اللہ کے نبی ذی الحجہ کا محترم مہینہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ آج کا دن محترم ہے, یہ مہینہ قابل احترام ہے, اس سے زیادہ قابل احترام ایک مسلمان کی جان ہے, ایک مسلمان کی مال ہے اور ایک مسلمان کی آبرو ہے. کیا مطلب اس ارشاد کا؟ اس ارشاد کا مطلب ہے ایمان والا جب اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کر دے گا تو اللہ ہماری جانوں کی, ہمارے مالوں کی اور ہماری ہر چیز کی حفاظت اللہ کریں گے. صحابہ نے اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کیا اور اللہ کے دین کی حفاظت کی فکر کی اور اللہ کے دین کو عالم میں چمکایا, تو اللہ نے ان کی جان کی بھی, مال کی بھی اور ہر چیز کی اللہ نے حفاظت کی. اصل ترتیب تو دین کی محنت کی وہ ہے جو صحابہ کر کے گئے ہیں. اس ترتیب پر آنے کے لیے یہ ادنا ترتیب ہے ہماری کہ 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ, 40 دن کے لیے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں, یہ تو بہت ادنا ترتیب ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے والے اور اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلو, ہلکے پھلکے یا بھاری بھرکم ہر حال میں نکلو. اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کا حکم ہے اللہ کے راستے میں نکلنا, اور ایسا حکم ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. ممبر رسول کے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ساتھ کہنے لگے کہ مجھے اگر بیت اللہ کی تعمیر کی خدمت مل جائے تو اتنا بڑا کام ہے کہ میرے لیے کافی ہے. دوسرے صاحب کہنے لگے مجھے آنے والے حاجیوں کے پانی پلانے کی خدمت مل جائے تو میری نجات کے لیے کافی ہے. تیسرے صاحب نے کہا ارے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا سب سے بڑا عمل ہے. اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کے منبر کے پاس بیٹھ کر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. جمعے کا دن تھا, حضور تشریف لائے, جمعے کا خطبہ دیا, نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضرت عمر ان لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. فرمایا اللہ کے نبی یہ منبر رسول کے پاس بیٹھ کر اس طرح گفتگو کر رہے تھے, حضور خاموش رہے, کوئی بات نہیں فرمائی. حضور پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا اور یہ آیتیں نازل ہوئی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور بیت اللہ کی تعمیر کو ایمان اور دین کی محنت کے برابر سمجھا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایسا سمجھنے والے لوگ بڑے ناانصاف. پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اپنے گھروں کو اللہ کے دین کی نسبت پہ چھوڑا ہے اور اپنا جان مال لگا کر دین کی محنت کی ہے, ان کا درجہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں. 3 چیزوں کا اللہ نے مطالبہ کیا, ایمان کا,
اور اپنا جان مال لگا کر دین کی محنت کرنے کا، اور تیسرا مطالبہ کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا۔ ان تین مطالبوں پر تین بشارتیں اللہ نے دی۔ ایمان پر اللہ نے رحمت کی بشارت دی، جس قدر ہمارا ایمان ترقی کرے گا، ایمان بڑھے گا، ہم پر اللہ کی رحمتیں اترتی چلی جائے گی۔ اور دوسرے، اپنا جان مال لگا کر دین کی محنت کرنے پر اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ اور رضا کی خوشخبری دی ہے، اور ان عارضی اور فانی گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کے دینے کا وعدہ کیا۔